ایک پلین تہران ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ سالوں کا انتظار آج ختم ہونے والا ہے۔ ہر آنکھ بس ایک ہی انسان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ انسان جسے کچھ سال پہلے اس دیش سے نکال دیا گیا تھا، آج وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ واپسی کوئی عام واپسی نہیں، یہ واپسی تھی ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی۔ روح اللہ کی پیدائش 1902 میں ایران کے شہر خمین میں مصطفیٰ مصافی کے گھر میں ہوئی۔ روح اللہ کی آزمائشوں کا دور ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب ان کے والد کو ان کے بچپن میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ والد کی موت کا اثر ان کے دماغ پر رہا، اسی لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے الگ ہونے لگی اور وہ ہمیشہ انصاف پر چلنے لگے اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی حمایت کرنے لگے۔ روح اللہ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا، اس کا اثر ان پہ صاف دکھائی دیا۔ بچپن سے ہی انہوں نے علم کو اپنی طاقت بنایا۔ ریلیجیس اسٹڈی، اسلامک لا اور فلسفی جیسے سبجیکٹ انہوں نے بچپن سے ہی سیکھ لیے تھے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دنیا علم سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ ایک ٹیچر بنے، پھر ایک اسکالر اور پھر عام لوگوں کی آواز۔ روح اللہ کی کہانی صرف ایران تک سیمت نہیں، ان کا ایک خاص رشتہ انڈیا سے بھی جڑا ہے۔ ان کے دادا سید احمد مصافی انڈیا سے ایران مائیگریٹ ہوئے تھے اور اسی وجہ سے خمینی کے نام کے ساتھ ایک لقب بھی جوڑا جاتا ہے، ہندی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ان کی پہچان کا ایک حصہ بن گیا۔ 1960 تک ایران نے دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی۔ حکومت تھی محمد رضا شاہ پہلوی کی۔ ان کے رول میں شروعات ہوتی ہے وائٹ ریولیوشن کی، لینڈ ریفارمز ہوتے ہیں، وومن کو ووٹنگ رائٹس دیے جاتے ہیں، لٹریسی پروگرام چلائے جاتے ہیں اور انڈسٹری بھی گروتھ ہوتی ہے۔ آئل کے پیسوں سے اکنامی گرو ہو رہی تھی، لیکن ان سب کے ساتھ ایک پرابلم بھی تھی، گروتھ ایکول نہیں تھی۔ گاؤں پیچھے رہ گئے، اربن رچ کلاس اسٹرانگ ہو گئی اور مڈل کلاس میں فرسٹریشن بڑھنے لگا۔ پولیٹیکل فریڈم آلموسٹ زیرو تھی، سیکریٹ پولیس ساواک اپوزیشن کو کنٹرول کرتی تھی، من چاہے اریسٹ، ٹارچر ایلیگیشن اور میڈیا کنٹرول ہوتا جا رہا تھا۔ مطلب ایک طرف ڈیولپمنٹ تھا اور دوسری طرف فیئر بیس سسٹم تھا۔ اسی سسٹم کے اگینسٹ ایک کلیئر آئیڈیولوجیکل اپوزیشن بن کے آئے روح اللہ خمینی۔ 1963 میں انہوں نے شاہ کو اوپنلی کرٹیسائز کیا، خاص کر یو ایس کے بڑھتے انفلوئنس کو لے کے، اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کو لے کے، ویسٹرنائزیشن پالیسیز کو لے کے۔ ان کا کور میسج تھا ایران کو اپنی اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لوگوں کے بیچ خمینی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، ان کے نظریات اور ان کی اسپیچز کا لوگوں پر اثر ہو رہا تھا۔ ان کی اسی پاپولیرٹی کو بڑھتے دیکھ ایران کے بادشاہ نے 1964 میں ان کو ایران سے نکال دیا۔ وہ پہلے تو عراق شفٹ ہو گئے اور پھر وہاں سے 1978 میں فرانس چلے گئے۔ دیش سے نکل جانے کے بعد بھی خمینی چپ نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے موومنٹ کو جاری رکھا۔ باہر جا کے انہوں نے ایک آرگنائز کمیونیکیشن نیٹ ورک بلڈ کیا۔ ان کی ریکارڈڈ اسپیچ پورے ایران میں سرکولیٹ ہوتی رہیں اور اس کا بہت زیادہ فرق اسٹوڈنٹ پہ پڑنے لگا۔ اسٹوڈنٹ ان کی باتوں سے بہت زیادہ انفلوئنس ہونے لگے۔ ان کی باتوں کا اثر پورے ایران پر ہو رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر اتر رہے تھے اور بادشاہ کے خلاف ہو رہے تھے، لیکن ایران کا بادشاہ بھی چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ انہی پروٹیسٹ میں وہ لوگوں کو مروا رہا تھا، لیکن پروٹیسٹر اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ وہ 40 دن کے مارننگ سائیکل کے تحت بار بار پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ جو بھی انسان مرتا تھا اس کی یاد میں 40 دن کے بعد پھر پروٹیسٹ ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ، مرچنٹ اور اربن مڈل کلاس نے اس موومنٹ کو ملٹی کلاس موومنٹ بنا دیا تھا۔ 1978 کے اینڈ تک ایران میں صرف پروٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے، بلکہ سسٹم بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، جس کا پہلا ریزن تھا اکنامک پریشر۔ آئل بوم کے بعد ایران نے ریپڈ ڈیولپمنٹ کیا، لیکن انفلیشن بڑھ گیا، جابس ایکول نہیں بنی اور مڈل کلاس فرسٹریٹڈ ہو گئی۔ دوسرا میجر ریزن تھا پولیٹیکل ریپریشن۔ ساواک کے ڈر نے لوگوں کو سالوں تک چپ رکھا، لیکن جب لوگ بولنے لگے تو غصہ کنٹرول کے باہر ہو گیا۔ تیسرا بڑا ریزن تھا ریلیجیس اور کلچرل بیکلیش۔ بہت سے لوگوں کو لگا شاہ ویسٹرن کلچر کو پش کر رہا ہے اور اسلامک آئیڈینٹی کو اگنور کرتا جا رہا ہے۔ چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ ریزن تھا ریلیجیس لیڈر، اسٹوڈنٹ، مرچنٹ، لیفٹ ونگ گروپ سب ایک کامن گول پر آ گئے تھے، شاہ کو ہٹانا ہے۔ اور جب سوسائٹی کے الگ الگ حصوں کا غصہ ایک ہو جائے تو سسٹم ٹک نہیں پاتا۔ دھیرے دھیرے آرمی بھی ویک ہونے لگی اور پھر جنوری 1979 میں محمد رضا شاہ پہلوی ایران چھوڑ کر چلا گیا۔ آفیشیلی اسے ٹیمپریری لیو بولا گیا، لیکن اصل میں یہ ایک سائلنٹ سرنڈر تھا۔ 1 فروری 1979 روح اللہ خمینی 14 سال کے ایگزائل کے بعد واپس ایران آتے ہیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا۔ ان کا پلین تہران لینڈ کرتا ہے اور اسٹیمیٹ کے مطابق 5 ملین سے زیادہ لوگ سڑکوں پر ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ایک پبلک انڈورسمنٹ تھا۔
واپس آتے ہی خمینی نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا. انہوں نے اپنی طرف سے ایک انٹرم گورنمنٹ اپوائنٹ کی. آرم فورسز نے نیوٹرلٹی اناؤنس کر دی اور اسی کے ساتھ مونارکی آفیشلی کولیپس ہو گئی. ایران اب ایک نئے فیس میں انٹر کر چکا تھا، لیکن اب سب سے بڑا سوال تھا نیا سسٹم کیسے بنے گا. ریولوشن کے بعد خمینی صرف ایک ریلیجیس لیڈر نہیں رہے تھے، وہ ریولوشن کا فیس بن چکے تھے. ان کے پاس میسو پبلک سپورٹ تھا اور ایک کلیئر آئیڈیالوجی تھی. لوگ انہیں صرف لیڈر نہیں رہنما مان رہے تھے. ریولوشن کے بعد ایک ہسٹورک ریفرینڈم کرایا گیا. سوال تھا کیا ایران کو اسلامک ریپبلک بننا چاہیے. رزلٹ جان کر آپ چونک جائیں گے. 98% لوگوں نے یس ووٹ دیا. اس کے ساتھ ہی آفیشلی اسلامک ریپبلک آف ایران اسٹیبلش ہو گیا اور یہ خمینی کے ویژن کی سب سے بڑی جیت تھی. 1979 کے اینڈ تک ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا. اس میں سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ انکلوڈ کیا گیا ولایت فقیہ یعنی اسلامک جورس کی گارجینشپ. اس کانسیپٹ کے اکارڈنگ ایک سپریم ریلیجیس لیڈر ہوگا جو سسٹم کے اوپر فائنل اتھارٹی رکھے گا. دسمبر 1979 نیا کانسٹیٹیوشن اپروو ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ روح اللہ خمینی کو آفیشیلی سپریم لیڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں سبسکرائب.